بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جادو، جنات اور نظر بد کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میرا آج کا موضوع ہے جنات کا عاشق ہونا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، جب میت گھر میں ہو اس کو دفن کرو، جب نماز کا وقت ہو اس کو عطا کرو، اور جیسے ہی بچہ بچی جوان ہو اس کی شادی کر دو۔ اس حدیث کی تشریح میں اہل علم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ بچی جوان ہوتے ہیں تو عاشق قسم کے جنات جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان جنات کے ذریعے سے جو بیماری لگتی ہے وہ بیماری ایسی ہوتی ہے جو چھپی ہوتی ہے۔ یہ جنات حاضر نہیں ہوتے۔ یہ جنات مریض کو ایسی تکلیف نہیں پہنچاتے کہ جس سے مریض پریشان ہو یا گھر والے پریشان ہو اور وہ کسی کے پاس علاج کے لیے جائیں۔ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ مریض کسی کو بتا بھی نہیں سکتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا وہم ہے۔ یہ بیماری کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب بچی یا بچے کی شادی کا وقت قریب ہو۔ یہ موضوع میرا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر میرے پاس بہت سے پیشنٹ ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اور اس کا تعلق بھی خواب سے ہے۔ خواب اور ہماری بیماریاں، یہ موضوع آپ دیکھیں، اس کے اندر خواب کو زائل کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے، دعا بھی بتائی ہے۔ تو یہاں سے پھر یہ بیماری بڑھتی ہے۔ جب بچی کا رشتہ نہیں ہوتا تو جب گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچی کو لے کر چلتے ہیں کسی اور کے پاس۔ بابا جی پیر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے اس کا رشتہ بند دیا ہے، اس کے رشتے کی بندش کر دی۔ اب ہوتا کیا ہے، اب وہ ٹیما لگا کر بتاتے ہیں کہ تمہارے خاندان کے اندر، ٹھیک ہے، کسی نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ شیطان کیا کرتا ہے، یہ اس گھر کے فرد جو ہوتے ہیں ان کی خوابگاہ میں آتا ہے 2 چہرے لے کر۔ پہلا وہ چہرہ کہ جس سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اور دوسرا وہ چہرہ کہ جس کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ان 2 چہروں کو جو ہے نا خوابگاہ میں لا کر اور یہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شخص تمہارے خاندان کا ایسا ہے جس نے اس بچی کے اوپر بندش کر دی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی اس بچی کے رشتے کی بات ہوتی ہے، پہلے نمبر کے اوپر تو بچی کا رشتہ آتا ہی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب بچی کا رشتہ آتا ہے تو لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا۔ پھر تیسرے نمبر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس بچی کا رشتہ ہوتا ہے، بعد منگنی تک چلی جاتی ہے، پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ یہاں پر مجھے وہ بات یاد آئی کہ ایک فیملی کا اسی طرح مسئلہ بنا، منگنی ہو گئی، منگنی کے بعد انہوں نے رشتہ ختم کر دیا، اور وجہ کیا بیان کی کہ ان کا جو مکان ہے نا، مکان، ٹھیک ہے، وہ ہمیں پسند نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ان کو کہنا تھا کہ اللہ کے بندے تم نے تو بچی سے شادی کرنی ہے، تو بچی نے تمہارے گھر چلے جانا۔ جب بچی تمہیں ایک لائق مل گئی ہے، فرما بردار مل گئی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے تھا، پڑھی لکھی تمہیں مل گئی ہے۔ اچھا، تو یہ ہوتی ہیں ایسی وجوہات کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر پھر آ کر والدین کے لیے فکر مندی شروع ہوتی ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ مسئلہ بنا گیا۔ جو جادوگر قسم کے ہوتے ہیں، جو لوگ اس بیماری کو نہیں سمجھتے، پھر وہ اس بیماری کو ڈالتے ہیں بندش کے اوپر کہ کسی نے اس کا رشتہ بند کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے، ٹھیک ہے، رکاوٹ ڈال دی۔ اب وہ ایسی بیماری کا علاج کر رہے ہیں جو اس بچی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔
اب اس بچی کے ساتھ بیماری کیا ہے؟ اس بچی نے خواب میں دیکھا، اب بیماری میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس بچی نے خواب میں دیکھا اپنی شادی، اس بچی نے خواب میں دیکھا اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا، اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ میرے عزیز و اقارب آ رہے ہیں، مجھے پیار کر رہے ہیں اور مجھے کوئی تحفہ دے رہے ہیں۔ وہ بچی خواب میں دیکھتی ہے کہ مجھے کوئی چیز کھلائی گئی ہے، اور صبح کے وقت وہ بچی محسوس کرتی ہے اس کا ذائقہ اپنے منہ کے اندر کہ جیسے میں نے ابھی کوئی چیز کھائی ہے۔ یہ ہے اس بچی کے خوابات اس بیماری کے لحاظ سے۔ اب جب ہم اس بیماری کے لحاظ سے اس خواب کو زائل کر دیں گے تو اللہ ہمیں بچا لے گا۔ اگر ہم خواب کو زائل نہیں کریں گے تو پھر اس بیماری کا ہم شکار ہو جائیں گے، رشتہ نہیں آئے گا۔ اگر بالفرض رشتہ ہو جائے تو پھر میاں بیوی کے درمیان شروع دن سے ہی 2-4 دنوں کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دن جو ہنسی کھیلنے کے ہوتے ہیں، پیار محبت کے ہوتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آگے جا کر کہاں وار کرتا ہے؟ اولاد کے اوپر۔ اللہ نے اس کو قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ انسان کی جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہوئی ہے۔ یہ پھر کیا کرتا ہے؟ حمل کو ضائع کرتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میرے سامنے تجرباتاً ہوئی ہیں، جو لوگوں کے ساتھ یہ واقعات، یہ معاملات پیش آئے ہوئے ہیں، اور یہ کمی صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم خواب کو زائل نہیں کرتے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ایک بہن کی شادی کی تاریخ ڈیسائیڈ ہو گئی، باہر کے ملک میں رہتے تھے دونوں فیملی، یہاں پر واپس آئے لاہور میں۔ 10 دن پہلے تیاری کرنے کے لیے مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ معاملات بنے ہیں۔ 10 دن رہ گئے ہیں اور لڑکے والوں نے جواب دے دیا، مکمل تیاری ہو چکی تھی ان کی، لڑکے والوں نے جواب دے دیا۔ کیوں جواب دیا؟ اصل میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ وہ پھر شیطان جو اس بچی کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ پھر لڑکے والوں کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، جو سرپرست ہوتے ہیں، ان کی خوابگاہ میں جا کر ڈر اور خوف کے پیدا کرتے ہیں۔ اس بچی کے چہرے کو بدزن، بدصورت وہ پیش کیا جاتا ہے، اس بچی کے بارے میں ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ جو وہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر تو نہیں کرتے، اینڈ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس رشتے کو توڑ دیا جائے، پھر وہ اس رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج ہے، علاج کے بغیر یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس بیماری کی ابتدا، اس بیماری کا آغاز خواب سے ہے۔ جیسے ہی آپ خواب کو دیکھیں آپ زائل کرتے جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی علاج کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے خوابوں کو زائل نہیں کیا اور آپ اس بیماری کا شکار ہو گئی ہیں یا ہو گئے ہیں، وہ بھائی، وہ بہن، وہ بیٹی، وہ بیٹا، وہ ہو چکے ہیں اگر، تو پھر وہ در بدر کا شکار نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو، وہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان کی شادی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، یا اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، یا اولاد کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ ایک تو جو خواب دیکھیں ان کو زائل کرنا شروع کر دیں، جن کا رشتہ نہیں ہو رہا اپنی نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور سورۃ مریم کو پڑھنا شروع کر دیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیری کے پتوں سے غسل کروائیں، ان کو بیری کے پتوں سے غسل کروائیں، ٹھیک ہے، اور وہ سورۃ مریم پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کا رشتے کا جو معاملہ ہے تو بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر ان بچیوں کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، اگر وہ بچیاں محسوس کرتی ہیں کہ ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کوئی ہے، تو پھر وہ بچیاں کیا کریں گی؟ سورۃ النور اور سورۃ الفرقان، ان دونوں صورتوں کو وہ ریکارڈنگ کروا لیں، یا وہ خود پڑھ سکتی ہیں تو وہ خود پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ سورۃ شمس ہر نماز کے بعد 3 دفعہ وہ یہ بچیاں پڑھیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا۔
اب جن کا رشتہ ہو گیا ہے اور وہ اب سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ہمارے جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میاں بیوی دونوں نماز کی بندی کریں، صبح شام کے اذکار کی بندی کریں، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور ایسے میاں بیوی کے جو سمجھتے ہیں کہ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ہمارا آپس کا تعلق تو ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اس میں 2 چیزیں، ایک تو ہے اولاد ہو ہی نہیں رہی، حمل ہوا ہی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ حمل ہوتا ہے، کچھ ماہ کے بعد جا کر وہ حمل ضائع ہوتا ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ کسی بھی اپنے قریبی جو شرعی معالج ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ہے، ان سے وہ رابطہ کریں اور وہ اپنا علاج کروائیں۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھا، یہ ایک رہنمائی ہے جو آپ تک پہنچائی گئی ہے۔ میری جو بھی باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی یا جو آپ نے باتیں سنی ہوں گی، ان میں جو میرا مقصد ہے اللہ مجھے کامیاب کرے، اور مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہو، اس کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، خود کرنا ہے، وہ آپ کر سکیں، اور تیسرے نمبر کے اوپر جب آپ نے اس کے علاج کے لیے باہر قدم نکالنا ہے تو آپ کے سامنے ایک منزل ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہو کہ ہم نے علاج کروانا ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کروانا ہے، کسی غیر شرعی معالج کے پاس نہیں جانا، کوئی غیر شرعی علاج ہم نے نہیں کروانا، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا بھی کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں علاج کروائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔